اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار أثيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور غم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سود کو برباد کرتا ہے، یعنی یا تو اسے بالکل غارت کر دیتا ہے یا سودی کاروبار سے خیرات تو برکت ہٹا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا میں بھی وہ تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں عذاب کا ثواب۔ جیسے یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتا، گو تمہیں ناپاک کی زیادتی توجہ میں ڈالے اور شاید وہ باری تارا ہے، خباثت والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اور ایک جگہ ہے کہ سود دے کر جو مال تم بڑھانا چاہتے ہو وہ دراصل بڑھتا نہیں۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کمی ہوتی ہے۔ مسند کی ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور اناج پھیلا ہوا دیکھا۔ پوچھا یہ غلط کہاں سے آیا، یہ غلہ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لیے آیا۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ گرام بھاؤ بیچنے کے لیے پہلے ہی جمع کر لیا تھا۔ پوچھا کس نے جمع کیا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک تو فروغ نے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ہیں، اور دوسرے آپ کے آزاد کردہ غلام نے۔ آپ نے دونوں کو بلوایا، فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں سے خریدتے ہیں اور جب چاہیں بیچیں، ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال سے غلہ روک کے رکھے اسے اللہ مفلس کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت فروغ تو فرمانے لگے کہ میری توبہ ہے، میں اللہ سے اور آپ سے عہد کرتا ہوں پھر یہ کام نہ کروں گا۔ لیکن حضرت عمر کے غلام نے بھی یہی کیا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا اور جزامی کوڑ بنا پھرتا تھا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لیے روک رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا یا جزامی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ کہ دوسری قرات میں بھی ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی پاک کمائی سے کھجور بھی خرید کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے، جس طرح تم لوگ اپنے بچڑے کو پالتے ہو، اور اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے، اور پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ملتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک لقمہ مثل عہد کے ہو کر ملتا ہے۔ بس تم صدقہ خرید کیا کرو۔ پھر فرمایا ناپسندیدہ کافروں، نافرمان زبان زور اور نافرمان فعل والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں اضافہ کے وعدہ کی پرواہ کیے بغیر دنیا کا مال جمع کرتے پھریں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیں کریں، لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گناہ گاروں سے اللہ کا پیار ممکن نہیں ہے۔ پھر ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام کی بجا آوری کریں، مخلوق کے ساتھ سلوک و احسان کریں،
نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یا قیامت کے دن تمام درد سے امن میں رہیں گے۔ کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہ گزرے گا، بلکہ رب العالمین اپنے انعام اور اکرام سے انہیں سرفراز فرمائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔